إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون حضرات محترم، اس پارے کے چوتھے رکوع سے آخر تک یہود کی بے اعتدالیوں کا اور ان پہ جو انعامات اللہ نے کیے ان کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، اور اس میں بے شمار ایسی باتیں تھیں کہ یہود نے انبیاء کا صرف مذاق ہی نہیں اڑایا بلکہ انبیاء کو قتل تک کیا۔ اور اس پارے کے نصف میں ہم یہ بھی پڑھا کہ یہود کے علماء جو ہیں ان کا طرز عمل اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ تھا کہ ان الذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے پاس سے باتیں لکھتے پھر لوگوں کے اندر آگے ان باتوں کے متعلق یہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ فرمایا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، یہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے یہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرنا، چاہے وہ مولوی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اپنے لیے ہلاکت کی دعوت دیتا ہے۔ لوگ تو جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ نقصان میں وہی شخص جاتا ہے۔ اور عام آدمی کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا، جو ان پڑھ لوگ تھے جنہیں کتاب کا علم نہیں تھا، وہ ساری زندگی تمناؤں میں بسر کرتے رہے، فلاں بچا لے گا، فلاں کی شفاعت ہو جائے گی، فلاں کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی رد کیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اس دن سے ڈرو جس دن نہ تو کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، یعنی کوئی مال لے کے چھوڑا نہیں جائے گا۔ جس طرح آج قتل ہو جاتا ہے تو قصاص میں اگر قتل نہ کیا جائے تو دیت لی جاتی ہے، اس وقت ایسا کوئی بدلہ نہیں ہوگا کہ فلاں گناہ کے بدلے یہ لے لو تو مجھے چھوڑ دو۔ اور نہ ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو کسی کی سفارش کام آئے گی۔ اور یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس امت کے لیے سورۃ مدثر کے اندر یہ فرمایا فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، جو بندہ بے نماز ہے اسے کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ پہلی بات تو شفاعت کرے گی نہیں، اگر ہو بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اعوذ باللہ۔ تو یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پارے کے آخر میں یہ فرما رہے ہیں کل
اے میرے نبی انہیں کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، تم میرے ساتھ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو، یعنی یہ اللہ کو بھی اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حق کی بات کرتے ان کے ساتھ مناظرے، مجادلے اور انہیں زج کرنے کی کوشش کرتے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ، تم اللہ کے معاملے میں میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، جبکہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اور چونکہ وہ ہمارا رب ہے اس لیے فیصلے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے مناظرے میں جیتے تو وہ تبھی حق پہ ہے، بعض اوقات دوسرا فریق باطل پہ بھی ہو، وہ اپنی زبان کی چاتر زبانی سے اور اپنی چلاکی اور مکاری سے ایسے نظر آتا ہے جیسے یہ بہت باتیں کر کے دوسرے کو خاموش کروا دیا، اور ایسے تو قوم کے کمینے لوگوں نے انبیاء کے ساتھ بھی کیا۔ تو پھر وہاں اللہ نے انہیں کہا، انہیں کہو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، ونحن له مخلصون، ہم تو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے اور اس کے خالص دین پہ چلنے والے ہیں، ہم تو اپنے پاس کی بات نہیں کرتے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، یہ بات صرف یہودی اور عیسائی نہیں کرتے، ذرا غور کریں اس بات پہ، آج مسلمان بھی یہ بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد کانوا ھودن، وہ یہودی تھے۔ اب یہودی جو ہے یہ یہودی بنے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس سے پہلے تو اسلام تھا، جو انبیاء دین لے کے آئے وہ یہودیت نہیں تھی، وہ تو مذہب اسلام تھا، انہوں نے یہودیت تو اپنے پاس سے بنائی، اور اسی طرح عیسائیوں نے کہا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد یہ عیسائی تھے۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام نے اس عیسائیت کا حکم نہیں دیا تھا، یہ تو سینٹ پال اور اس کے بعد میں آنے والے عیسائیوں کے مولویوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے ایک نیا دین کی ایجاد کر لی۔ تو یہ اسی طرح ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، یہ تو ان سے آئی پہلے تھے، تو یہودی کیسے ہو گئے، عیسائی کیسے ہو گئے؟ عیسائیت اور یہودیت تو ایجاد ہی بات کی ہے، تو یہ کہنا کہ جو پہلے لوگ تھے وہ بھی اسی پہ تھے، یہ ایک کھلا جھوٹ ہے۔ جس طرح آج بعض لوگ کہتے ہیں نبی کریم حنفی تھے، وہ شافعی تھے، اور ان باتوں پہ لوگوں نے باتیں گھڑ کے رسول اللہ کی طرف منسوخ کر دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگوں نے گھڑا، سراج امتی ابو حنیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک سورج ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ بات نہیں آتی، اپنے پاس سے گھڑی گئی۔ تو یہ وہی کردار آج بھی ادا کیا جا رہا ہے جو یہود اور عیسائیوں نے اپنے وقت میں کیا تھا۔ انہوں نے ابراہیم کو یہودی بنا دیا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کو بنا دیا، عیسائیوں نے بھی انہیں عیسائی بنا دیا۔ آج ہم رسول اللہ کو حنفی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، شافعی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، مالکی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، العیاذ باللہ، جبکہ یہ ساری چیزیں بات کی جاتی ہیں۔ کیا اگر اسلام انہی چیزوں کا نام ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں دنیا میں آئے، اس سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا؟ اگر وہ مسلمان تھے اور سب سے بہتر دنیا کے مسلمان تھے تو پھر بعد میں آنے والے لوگ غلطی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل، اللہ نے فرمایا تم کہو
اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی شہادت کو چھپاتا ہے۔ اللہ کی شہادت کیا ہے؟ اس کے انبیاء کو ماننا، اور ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور ان کی نشانیاں موجود تھی۔ یہودی بھی ان باتوں کو چھپاتے تھے اور عیسائی بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے، ان کے حواریوں میں برنباس، یہ ان کی انجیل ایک ملی جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح اشارات موجود تھے۔ عیسائیوں کو اتنی تکلیف اس بات کی ہوئی تو انہوں نے یکایک اس کو غائب کر دیا، لیکن اللہ اپنی نشانیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اردن کے کچھ لوگوں نے اس کی تصویر لے لی، جو آج بھی اردن میں وہ چیز موجود پڑی ہوئی ہے، اس کی نقل یا کاپی جو ہے وہ پڑی ہے اس انجیل کی، جو انجیل برنباس کہلاتی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح ہے کہ آپ ان نشانیوں کے متصف ہوں گے اور دنیا میں آخری نبی آئیں گے جو اپنے دین کے لیے کوشش اور جدوجہد کریں گے، لیکن ان لوگوں نے چھپایا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو چھپاتا ہے جو اللہ نے انہیں دی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے۔ انسان اچھا یا برا جو بھی عمل کرتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اسے علم ہے کہ انسان کس نیت سے کر رہا ہے۔ بعض اوقات بظاہر ایک انسان کا عمل بڑا خوبصورت لگتا ہے ظاہری اگر دیکھا جائے، لیکن اللہ کی نظروں میں اس کی ذرہ برابر بھی قیمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کے من کے اندر کھوٹ ہوتی ہے اور اس کی نیت میں فتور ہوتا ہے، تو اس کے عمل کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو پہلے لوگ ہیں ان کی باتیں چھوڑیں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ ایک امت تھی گزر گئی، انہیں یہودی بنانا، عیسائی بنانا، ان باتوں کو چھوڑو، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ وہ کیا تھے؟ وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ جس طرح آج بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں صحابی نے ایسا کیوں کیا، ایسا، کہیں وہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہیں اور اللہ کا فیصلہ سب سے صائب ہے، اور اللہ کے فیصلے پہ کسی کا فیصلہ آ نہیں سکتا۔ اگر کسی نے کسی پہ زیادتی کی ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اجر مل رہا ہوگا۔ ہم کون ہیں جو ترازو لے کے بیٹھ جائیں کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا، فلاں نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک امۃ، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ پہلوں کو مت پیٹو، وہ اچھے تھے یا برے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ جب ہم سے سوال نہیں ہوگا تو ہم دوسروں کا ترازو کیوں پکڑتے ہیں؟ ہمیں ہم میں سے ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے پہلے پارے کی تفسیر ختم ہوئی، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو کل سے دوسرا پارہ شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر